نورانی کی دہرائی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلی تختی سنا لیں تھوڑی تھوڑی، دو تین لفظ، ایک ایک لائن بلکہ پڑھ لیں۔ تھوڑا سا لمبا کریں، ہا، را، آگے بھی آگے جی، لام کو لمبا کریں تھوڑا، آگے بھی جی، آگے جی، آگے جی، جی، زال کو نرم پڑھنا ہے، زال، را، ہانی، دال، آگے جی، اچھا اس میں حروف ہلکی 6 ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ہاں، اور حروف مستعلیہ اس کا مجموعہ کیا ہے؟ ہاں، خصہ، ضغط، قذ، خصہ، خا، صاد، ضغط، ضاد، غین، طا، قذ، قاف، ضا، تو یہ حروف مستعلیہ۔ تو حروف مستعلیہ کا کیا مقصد ہے؟ ہاں، یہ موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں، ان کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور حروف قلقلہ، ہاں، کتب جدی، تو ان کا کیا کام ہے؟ نہیں، ان کے جب ان کو یہ ساکن ہو تو پھر ان کے مخرج میں حرکت دی جاتی ہے۔ جیسے طا ہے، تو طا کو اگر ساکن کریں تو حمزہ زبر طا، عق، حمزہ زبر قاف، عق، اس کو حرکت دینی ہے۔ اور حروف یرملون،
ان کا کیا کام ہے؟ حروف جر ملعون کا کیا کام ہے؟ ہاں پورا قاعدہ کسی کو یاد ہے؟ قاعدے پہ لکھا بھی ہوا پورا قاعدہ اس کا، یہ لکھا نہیں تھا آپ حضرات نے؟ یرملون کا قاعدہ نہیں لکھا تھا؟ ہاں جی رضوان صاحب، یرملون کا قاعدہ نہیں لکھا تھا؟ اس کے دو حصے بتائے تھے نا، میم اور نون ساکن کے بعد، میم اور نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آئے، لام اور را آئے تو نون ساکن اور تنوین جو ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے اور پچھلے حرف کو آگے میں یعنی ادغام کر دیں گے، یوں سمجھیں ادغام کر دیں گے اور پچھلے حرف کو آگے سے ملا کے پڑھیں گے۔ جیسے مر ربہم، مر، من ربی اصل میں ہے، من ربی، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن ہے تو آگے را آ گئی، جر ملعون میں سے را آ گئی، تو اب میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، نون بیچ میں سے اس کا ادغام کر دیں گے، وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور را اور لام، یا لام، یا را لام، سمجھ آ گئی۔ اور یرملون اس میں ایک حصہ تو یہ ہے کہ ادغام کا ہے کہ جب نون ساکن تنوین ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کر دیں گے، ادغام کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو ادغام کر دیں گے۔ اور اگر ہے یا، حروف یرملون میں سے یا ہے تو یا، را، لام، واو، میم، میم لام، را، واو نون، یرملون، تو اس میں سے یا اور نون اس میں غنہ کریں گے یہاں پہ، یہ قاعدے میں لکھا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، کل کو انشاءاللہ یہ اس کو دوبارہ سنیں گے، یہ تھوڑا سا میں نے بتایا ہے، باقی پورا قاعدہ جو ہے آگے پڑھیں جی، پھر جنازہ بھی ہے، جلدی تک ختم کریں، اگلی تختی پڑھ لیں، اگلی تختی ایک ایک لائن پڑھ لیں، پڑھیں جی۔ الف، لام الف، لام الف لا نہیں کہنا، لام الف، جی ہاں جی، لام الف، آگے جی، آگے جی، جی، با، تا، سا، آگے صاحب یہ والی چیز ویڈیو بن رہی ہے، یہ اچھا رہے گا کہ آپ پڑھیں، کیونکہ ہم نے گھر جا کے اس کی پریکٹس کرنی ہے، تو
हम वीडियो लगावे सुनेंगे कि ज़ही साहब ने इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो कल आपको एग्ज़ाम दे देंगे। मैं तो पढ़ूँगा, तो मैं तो पढ़ दूँगा, फिर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको तजर्बा नहीं होगा। हमें पर सुनने से, हाँ, सुनने से और बात है, पढ़ने से पढ़ना और बात है। जी तो ये तो दोहरा ही कर रहे हैं ना हम, पहले इसको एक दफ़ा पढ़ चुके। हाँ जी, तो पढ़ भी दूंगा मैं, कोई नहीं। आगे जी, आगे आपके पास कायदा नहीं? करीब से देख लें, कायदा देख लें, करीब से अपने कायदे से पढ़ लें, अगर इधर नज़र नहीं आ रहा तो। आगे जी, नून सीन तासीन सासीन साजिन ताहा नूनहा याहा वाजिम यामीम वामीम आगे जी, आगे जी, आगे जी, आगे जी, आगे जी, आगे जी, स्वाद अलिफ, आइन गैन हमजा आइन जा आगे जी, रा रा गैन रा, गैन रा साद आइन जा ज़ाद गैन बा, बा आइन दाल आ वा जा ता गैन ज़ाल, ता गैन ज़ाद ज़ाल, ज़ाद आगे जी, हमजा अलिफ हमजा वाव हमजा या काफ वाव काफ वाव काफ वाव काफ लाम काफ लाम या मीम मीम वा मीम लाम मीम ता मीम ता। ये तख्ती पूरी होगी। तो ये मेरे ख्याल आपको आ तो गई है, पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, अच्छा जी, आगे फिर निकालेंगे ये, इसको फिर आप देख लें। तो आगे नमाज हो गई थी, नमाज के बाद की दुआ है। नमाज
جب سلام پھیر لیں تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، حدیث شریف میں بھی ہے، اللہم اللہم اے اللہ، انت تو ہی السلام سلامتی والا ہے۔ پورا یوں پڑھیں گے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، وَمِنْكَ السَّلَامُ اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تبارکت تو برکت والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام اے جلال والے اور کرم والے، یا کا معنی اے ذل ذل زال زال زبر الف زا، اس کا معنی ہے والا، الجلال جلال آپ سمجھتے ہیں عام بھی بولا جاتا ہے کہ یعنی عزت عظمت جلال کبریائی، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلال والے اور والاکرام اور کرم والے رحمت والے۔ تو یہ دعا نماز کے بعد بھی پڑھی جائے گی۔ دعائے قنوت جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے، اللہم انا اے اللہ بے شک ہم نستعینک مدد مانگتے ہیں تجھ سے، نستعینو مدد مانگتے ہیں ہم کا تجھ سے، کاف ضمیر پڑی ہے تو یہ وہی ہے، تو ان کے اکثر الفاظ میں کاف ضمیر لگی ہوئی ہے، تو نستعینک تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک اور ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، وَنُؤْمِنُ بِكَ اور ایمان لاتے ہیں ہم تجھ پر، بی کا بی معنی بی جو بی بازر بی یا بازبر با، اس کا معنی ہے ساتھ، اور کاف تو تجھ تیرے، یہ سب اس کے معنی ہوتے۔ تو نؤمنو یہ مضارع کی گردان ہے اور جمع متکلم کا صیغہ، ہم ایمان لاتے ہیں بیکا تیرے ساتھ، تو با محاورہ ترجمہ کریں گے تجھ پر، ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری بہترین تعریف، خیر خیر بہترین تعریف، وَنُثْنِي اب یہ دیکھیں نثنی یہ بھی مضارع کا گردان ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ثنا 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 کا معنی ہے تعریف، تو یہ بھی اسی سے شروع میں نون لگ گیا تو جمع متکلم ہو گیا، تو اس کا معنی ہے نثنی اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری بہترین تعریف، وَنَشْكُرُكَ اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، وَلَا نَكْفُرُكَ اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، وَنَخْلَعُ اور ہم الگ کر دیتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، مَن يَفْجُرُكَ جو تیری نافرمانی کرے، یعنی تیرے نافرمان سے ہم الگ رہتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں ہم، وَنَسْجُدُ اور ہم سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور تیری طرف ہم دوڑتے ہیں، یعنی تیری
تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے تیرا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ دوڑنے کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ کوئی اللہ کی طرف ہم دوڑ کے جاتے ہیں، اس سے مراد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل۔ وَنَحْفِدُ، اور ہم تیرے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یعنی ہم تیرے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی۔ نرجو یہ بھی جمع متکلم ہے، نرجو رجا، رجا سے جیسے امید ہوتی ہے، رجا کا معنی ہے نرجو، تو ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی۔ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے۔ سارے جمع متکلم کے سیکھیں ہیں، نقشہ بھی۔ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ تو یہ دعائے قنوت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک پورا ہو گیا، ہم کل سے دوسرا لیول شروع کریں گے۔ ایک لیول پورا ہو گیا، نماز پوری ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ہم اگلا سلسلہ شروع کریں گے کل سے انشاءاللہ۔ چلیں جی، قرآن پاک کھولیں۔ کھولیے جی قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، تاتیہ نہیں پڑھنا، تاتیہ ایسے بلکہ جٹ کر لگنا، تاتیہ، حتی تأتیہم البینہ،
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة اوتوا الكتاب باكل لمني كان وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا مولا کریم قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی ختم فرما، جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.